تھی کہ ولید نے بلایا، یہی بات چل رہی تھی، ولید ابن عقبہ نے بلایا. یہ تینوں حضرات تو ابن ابو بکر، ابن عمر اور ابن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ حضرات تو مزاحمت نہیں کہ یہ ادھر ادھر ہو گئے، اپنے انداز سے سائیڈ ہو گئے. امام حسین گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے بنو ہاشم کے جوانوں کو اور ماننے والوں کو کہا امیر نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، باہر بیٹھنا، اندر معاملات ٹھیک ہو تو ٹھیک، اور نہیں اگر چیخنے چلانے کی آواز آئے تو تم بھی اندر آ جانا. اس سے آپ اندازہ کریں میرے نوجوانوں کے معاملہ فہمی کہ کب کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، کتنا ذہن تیز چلتا تھا امام حسین. یہ بات ہے، اس کو آپ سمجھو. امام علی مقام بے بس اور بے کس ہستی کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی مدبرانہ مومنانہ فراست دیکھو. بہرحال آپ گئے، جا کر بیٹھ گئے تو مروان بھی وہاں پر موجود تھا. مروان کا ذکر بھی آپ کئی بار سن چکے، ابھی اس کو چھیڑوں تو وہ بھی لمبا جائے گا. اتنا سمجھ لو کہ مروان کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی، حکم پر، اس کی نسل پہ لعنت. حکم کا بیٹا مروان بھی لعنتی تھا، بڑا بدبخت، بدماش. شہادت عثمان غنی میں اس کا بڑا ہاتھ تھا. پھر بعد میں بڑے فتنے اس نے کیا، بہت فتین تھا. آگے اگر وقت آئے گا تو ذکر کریں گے، بہت طویل ہو رہی ہے بات. مجھے تو آج جو شہادت پڑھنی تھی، پہلی شہادت تو پڑھنی تھی، پڑھ بھی لوں اگر آپ اجازت دیں گے تو. ہاں، اس لیے کہ مسجد میں ہے تو خیر اسی لیے ہے کہ بات اپنی مکمل ہو جائے گی. میدان میں رہیں گے تو پھر ٹائم کا بھی مسئلہ رہتا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ جتنا پڑھ سکتے تھے، لیکن اتنا یاد رکھنا، دلچسپی آپ کی قائم رہے گی تو میں بیان کروں گا، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ایسے بے دلی سے کوئی نہ سنے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں جب تک دل چاہے تبھی تک سنو، بس زبردستی کوئی چیز نہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذکر سے پیار آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، اور ذکر سے کراہت ہو جائے معاذ اللہ تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے. اس کا خیال رکھنا. اس لیے جتنی دیر بیٹھنا ایک دم زندہ دلی کے ساتھ. ہاں، اور الحمدللہ میری سنی قوم کو اللہ نے یہ ظرف دیا ہے، گھنٹوں صبح تک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بٹھائیں گے نہیں ان کو اتنی دیر تک، یہ بات ہے. ہاں، تو آپ تشریف لے گئے تو مروان بھی تھا. ولید نے کہا کہ یہ خط ہے یزید کی طرف سے، پڑھ کے سنایا تو لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے انا للہ پڑھی، حضرت امام علی مقام نے انا للہ پڑھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور پھر اس کے بعد دوسرا خط جو اصل تھا وہ نکالا کہ یزید نے کہا کہ آپ بیعت کریں. امام پاک کا جواب کتنا حکمت والا تھا. فرمایا میرے جیسا آدمی ایسے چھپ کر بیعت اس کو کرنا مناسب نہیں ہے. بیعت لینا یزید کو تم امیر بنانا چاہتے ہو، مجمع جمع کرو، اعلان کرو، سب بیعت کریں گے تو ہم دیکھیں گے، ہم کریں گے نہیں ہم دیکھیں گے. اور آپ نے ٹھیک ہے، اچھا. میں ولید نے کہا بہت اچھی بات کی امام پاک نے تو، کہ بھئی مجمع جمع کرو، لوگ بیعت کریں گے ہم دیکھیں گے. تو اس کو ایسا لگا کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک بھلا انسان تھے، وہ اچھے آدمی تھے ولید، اور اہل بیت کے لیے ان کا دل نرم تھا، نبی پاک کے لیے ان کے دل میں محبت تھی، مدینہ منورہ کے وہ حاکم تھے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. آپ اٹھ کر کہا اچھا میں چلوں؟ تو اس وقت مروان نے کہا یہ ابھی تیرے ہاتھ میں ہے ولید، ان سے بیعت لے یا ان کو قتل کر دے، ورنہ یہ یہاں سے گئے تو تیرے ہاتھ میں آنے والے نہیں. امام حسین نے پلٹ کے کہا اچھا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ ولید مجھے قتل کریں گے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ تو قتل کر سکتا ہے نہ یہ قتل کر سکتے. یہ جرأت تھی امام کی. یعنی کہ اگر حق کے معاملے میں کوئی گفتگو کرے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں. تو قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. ولید نے کہا مروان تو ابن رسول کو قتل کرنے کا مشورہ دیتا، میں تیری بات مانوں گا؟ میں اپنی آخرت تباہ کروں گا. امام سے کہا حضور آپ جائیں، آپ نے اچھی بات کی، دیکھا جائے. جب آپ چلے گئے تو پھر مروان نے کہا کہ اب یہ تیرے ہاتھ نہیں آنے والے. پھر مروان نے خط لکھا یزید کو کہ انہوں نے تو حسین کو چھوڑ دیا، یہ تو ہاتھ میں آئے تھے، قتل کر دیتا معاملہ ہی ختم تھا. تو یزید نے پھر کیا کیا پتہ؟ اس سزا میں ولید کو مدینے کی گورنری سے ہٹا دیا اور دوسرے آدمی کو کھڑا کیا. یہ تو ہو گیا اس کا معاملہ. امام پاک گھر آئے. گھر تشریف لانے کے بعد آپ نے تمام جو اپنے رشتہ دار تھے، رشتہ دار سے مراد وہی
کہ مولائے کائنات کے جو بھائیوں کی اولاد میں سے جو تھے وہ سب ان کو اپنے جمع کے جو خاندان تھے، خاندان کے لوگ، ان کو جمع کر کے کہا آپ سب لوگ تیاری کرو سفر کی، ہمیں اب مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، ہم یہاں سے کہیں اور جائیں گے۔ کا کیا ہوا؟ پوری صورتحال آپ نے بتائی اور بتانے کے بعد فرمایا کہ چلنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 17 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 18 تھے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا 19 لوگ تھے۔ اکثر لوگوں نے 18 کی بات کی، لیکن حضرت امام جعفر صادق جو کربلا کے عینی شاہد کے سگے پوتے ہیں، انہوں نے کہا 19 لوگ تھے کل جو گھر سے نکلے تھے، ان میں بیویاں بھی تھی، ان میں بچے بھی تھے اور شہزادگان بھی تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا 19 لوگ جو بتائے جاتے ہیں، 18 لوگ وہ جو شہید ہوئے تھے وہ تھے، باقی اس میں عورتیں الگ تھی، عورتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، عورتوں کو نہیں گنا گیا، صرف مردوں کو گنا گیا، وہ بھی جو شہید ہوئے ان کو گنا گیا۔ ٹھیک، اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 18 شہید ہوئے اور ایک بچ کر کے آئے، حضرت امام زین العابدین پاک۔ تو اس اعتبار سے یہ توضیح اور یہ تطبیق بالکل صحیح بیٹھتی ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیں مدینہ منورہ چھوڑ دینا ہے۔ بجلی گری سب کے دل و دماغ پر، اس لیے کہ جو 8-10 دن کے لیے مدینہ منورہ آتا ہے، آنے کے بعد جب اس کو ٹور والے کہتے ہیں کہ چلنا ہے، یا لوگ بستر باندھتے ہیں یا لوگ سامان باندھتے ہیں، جب مدینے سے رخصت ہوتے وقت تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کاش میں مر جاؤں، میں نہ جاؤں، میں مر جاؤں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جو پیدا مدینہ منورہ میں ہوئے تھے، شادیاں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، پلے بڑے تھے مدینہ منورہ میں، جن کا سب کچھ مدینہ منورہ تھا، وطن ان کا مدینہ منورہ تھا، ننیال مدینہ منورہ تھا، ددیال مدینہ منورہ تھا، سسرال مدینہ منورہ تھا، یہ مدینہ منورہ ان کے لیے سب کچھ تھا۔ سب کچھ جن کا مدینہ میں تھا، وہ مدینے والوں مدینے کے لیے مسافر نہیں تھے، وہ مقیم تھے مدینے کے۔ اور امام پاک کہتے ہیں ہمیں یہاں سے چلنا ہے، کیوں؟ دین بچانا، مدینے میں رہنا فرض نہیں ہے۔ پھر تمہیں یاد دلا رہا ہوں سنیوں، صرف دل بہلانے کے لیے واقعات نہیں سننا، کچھ سبق لینا ہے کربلا سے، کچھ پیغام لینا ہے کربلا سے۔ امام پاک بتا رہے مدینہ منورہ میں رہنا فرض نہیں ہے، دین بچانا فرض ہے، دین پر عمل کرنا فرض ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو آج تم دین کو بھلا بیٹھے ہو، حسین کی داستان کربلا تمہیں قدم قدم پر پیغام دے رہی ہے کہ امام علی مقام نے مدینے میں رہنے پر ترجیح دین کو دی ہے، اور تم نے فلمیں دیکھ کر کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، تم نے گانے سن کر دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، تم نے اللہ اکبر جرائم کر کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ دین کتنا اہم ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں مدینے میں نہیں رہنا، اب ہمیں چلنا ہے، تیاری کرو۔ اچانک تیاری، امام اہل سنت کہتے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشن لبک، مرا جیرا لرجے درک درک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ اے میرے قافلے، میری قیام کی مدت کو ذرا دراز کر دے، اور مجھے یہ مت سنا کہ احمد رضا تجھے مدینے سے نکلنا ہے، اس لیے کہ جب تو یہ مجھ سے کہتا ہے کہ مدینے سے نکلنا ہے تو میرا دل در در کرنے لگتا ہے، درک درک کرنے لگتا ہے، دھڑ دھڑ کرنے لگتا ہے، جیسے درخت کا پتا ہوا سے دھڑ دھڑ کرتا ہے، میرا سینہ دھڑ دھڑ کرتا ہے، دل درک درک کرتا ہے کہ میں مدینے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ اور استاد زمن کہتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ 8 دن کے لیے مدینہ جانے والے اس طرح تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر
جو پیدا مدینہ منورہ میں ہوئے تھے. اور کون؟ مدینہ منورہ میں تو اور بھی لوگ پیدا ہوئے تھے. حسین کا پیدا ہونا اور تھا، کیونکہ مدینہ میں پیدا ہوئے تو تاجدار مدینہ کی گود میں آئے. مدینہ میں پیدا ہوئے تو تاجدار مدینہ نے کان میں اذان پڑھی. مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینے والے کی گود میں کھیلا، مدینے والے کی گود میں کودا، مدینے والے کی داڑھی شریف سے کھیلا، مدینے والے کے کندھے پہ چڑھے، مدینے والے کی انگلی پکڑ کر کے مدینے کی گلیوں میں چلے. اتنا ہی نہیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پر یہ ہوا کہ جب حسین چلے آئے تو سید الانبیاء محبت حسین میں منبر سے نیچے اتر آئے. حسین پاک کو گود میں لیا، جو عنوان چل رہا تھا اس کو روک دیا، اور اس کے بعد امام حسین کی فضیلت بیان فرمائی. یہ وہی تو مدینہ تھا، اللہ اکبر، جہاں صدیق اکبر حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر گلیوں میں لے کے پھرتے تھے. یہ وہی تو مدینہ ہے جس مدینہ منورہ میں رسول اللہ اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے. ایسے میں امام پاک کہتے تیاری کرو، لیکن وار حسین کے گھر والوں، سب کی فکر ایک، سب کی سوچ ایک، سب کا تدبر ایک، سب کا خیال ایک، کیونکہ سب حسینی تھے، سب فاطمہ الزہرا کا دودھ پیے ہوئے تھے. یا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ دودھ فاطمہ کی تاثیر تھی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ خون علی کی تاثیر تھی. کوئی نہیں کہتا حسین فیصلہ بدلو، یہ مدینہ ہے، مدینہ بیعت کر لو، کیا جائے گا، آرام ہے، چین ہے. کسی نے نہیں کہا، روتے سب رہے، لیکن سامان بندنے لگا. اب یہاں پر تصور میں آپ مدینہ شریف چلیں. جب میں کتابیں پڑھتا ہوں تو محض چشم تصور سے حضرت وارث پاک کا قول کسی نے مجھ سے بیان کیا. وارث پاک کہتے تھے کہ عاشقوں کو کربلا ہر سال دکھائی جاتی. میں تو اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، ہم دیکھ تو نہیں سکتے، البتہ تصور میں ضرور لا سکتے کربلا کو. اور اگر کربلا تصور میں آ جائے سمجھ جاؤ ہماری محفل کامیاب، ہماری نجات. تھوڑا تصور کرے، محض چشم تصور سے دیکھو، محض کتاب میں نہیں لکھا ہے لیکن محض چشم تصور سے میرے ساتھ دیکھو، تصور کی دنیا میں میرے ساتھ دیکھو، میرے ہم خیال ہو کر دیکھو، میری نظر سے دیکھو، میرے خیال سے دیکھو. امام نے کہا تیاری کرو، تیاریاں ہونے لگی. تصور کرو تیاریاں ہونے، سامان بندنے لگے. سامان بند رہے تھے. ایسے میں مدینہ منورہ سے نکلنے والوں کی فہرست تھی، مدینے سے نکلنے والوں کی فہرست تھی. کون کون جائے گا؟ شہربانو جائے گی، رباب جائے گی، حضرت لیلہ جائے گی، 3 بیویاں، امام حسن پاک کی بیوہ جائے گی. اسی طریقے سے مولا علی کی 2 بیٹیاں جائے گی، سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم، 2 بیٹیاں مولا علی کی. امام حسین کی 1 بیٹی جن کا اصل نام سکینہ ہے لیکن عوام میں سکینہ مشہور ہے، تو میں پوری گفتگو میں اس کو سکینہ ہی کہتا ہوں، سکینہ کہوں گا، آپ کو جنبل نہ ہو. اسی طریقے سے امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کو لے جانے کا پروگرام تھا. علی اکبر بھی جائیں گے، علی اوسط بھی جائیں گے، اور علی اصغر ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، بہت عمر نہیں تھی، پیدا ہونے چند دن ہوئے تھے، چند ہی دن ابھی ہوئے تھے ولادت کو، وہ بھی جائیں گے. اسی طرح سے امام پاک کی ایک اور بیٹی تھی حضرت فاطمہ صغرا، وہ علیل ہیں، وہ نہیں جائیں. ایک بات میں صرف یہاں وضاحت کے طور پہ، تسلسل نہ ٹوٹے، صرف اشارتاً، بعض ہمارے محققین نے یہ کہا کہ صغرا بھی گئی تھی کربلا میں، صغرا بھی گئی تھی، وہ نہیں رکی تھی، لیکن بعض لوگوں نے لکھا کہ گئی تھی. اب مورخین کے بہت اقوال ہیں، اب ہم کس کو ڈھونڈیں، کس کو رکھیں، کس کو چھوڑیں. تو میری یہ عادت ہے، جو بھی میرے سن رہے ہیں، بالخصوص اہل علم ہو، حضرات میرے بزرگ جو ادھر ادھر بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اقوال بہت ہیں، اور میں ہر سال جتنے اقوال ملتے ہیں اگر وہ اہل سنت کے اجتماعی عقیدے سے نہ ٹکرائیں تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اپنی عوام کی عدالت میں چھوڑ کر کے، وہ جس کو چاہے قبول کر لے. ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں صغرا گئی تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں گئی تھی، لیکن اس وقت چونکہ ہر سال میں بیان کرتے آیا ہوں کہ حضرت صغرا بیمار تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صغرا گئی تھی، وہ ام کلثوم کو کٹ کرتے ہیں کہ ام کلثوم نہیں تھی، ان کی جگہ صغرا تھی. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم امام حسین کی سگی بہن جو فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، تو
تو وہ بھی جو ہے اب بعد میں بیوہ ہو گئی تھی، وہ بھی گئی تھی کربلا، یہ بات تھی۔ اس طریقے سے حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا آپ ابھی نکلیں، میں کچھ کام میں ہوں، میں اپنا کام نپٹا کر میں بھی آتا ہوں۔ اس طرح سے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ جو امام حسین کے بہنوئی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی تھے، سیدہ زینب کے شوہر، سیدہ زینب نے کہا کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ، میں بھی، چونکہ تمہیں یہاں سے جانا مکہ المکرمہ ہے، وہیں جا کر تم نے ٹھہرنا ہے، میں بھی آ جاؤں گا کچھ دنوں کے بعد، ٹھیک۔ اس طریقے سے یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ شام ہو گئی، تصور کی دنیا سجائیں، شام ہو گئی ہے، سورج مدینہ منورہ میں غروب ہو گیا ہے مغرب کی طرف، اور چوتھی شعبان ہے، شعبان کی 4 تاریخ ہے، چوتھی شعبان کا سورج غروب ہوا ہے اور 5ویں شعبان کا چاند طلوع ہوا ہے، یعنی اس اعتبار سے امام علی مقام کی یہ ولادت کی شب بھی آ گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے حجروں میں رات دیر گئے۔ شام کے بعد جب شام ڈھلی، سیاہ چادر رات کی مدینے والوں پر تن گئی تو لوگ سو گئے، عبادت کرنے والے عبادت میں تھے، لوگوں کے دروازے بند تھے، چاندنی رات تھی گویا کہ، اللہ اکبر، اور ستارے جھلملا رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں سب کے دروازے بند تھے، اگر دروازے کسی کے کھلے تھے تو وہ ایک ہی خاندان تھا، وہ بھی چند دروازے، بنو ہاشم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور وہ لوگ بادل ناخواستہ دروازہ کھولے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہاں ہو کیا رہا تھا؟ بس آنسو تھے، چراغ جل رہے تھے، آنسو تھے، کوئی ادھر چھپ کے رو رہا ہوگا، کوئی ادھر چھپ کے رو رہا ہوگا، کوئی دوپٹے سے آنسو پوچھتا ہوگا، کوئی ہاتھوں میں آنسو خشک کرتا ہوگا۔ ایسے میں ایک سایہ اس رات میں، جبکہ قدسیان فلک، یہ تصور کی دنیا ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گی، دلوں کی بات دلوں میں ہے، تصورات کی دنیا میں ستاروں کی انجمنیں سجی ہوئی ہے۔ قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر درود کے گجرے لے کر کے سید الانبیاء کی بارگاہ میں نازل ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک وجود نازنین، گویا کہ جسے ہم شبیہ پیمبر کہہ لیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کا بار اپنے کاندھے پر لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور نکل کر سیدھا مسجد نبوی میں دبے پیر داخل ہوتا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک وہ وجود تھا جس کے کاندھوں پر اس وقت تمام عالم اسلام کی ذمہ داری تھی، تمام عالم انسانیت کی ذمہ داری تھی۔ یہ اکیلا ایک وجود نہ تھا، اس کا ہاتھ حسن کا تھا، اس کا ہاتھ علی کا تھا، اس کا ہاتھ فاطمہ کا تھا، اس کا ہاتھ جعفر طیار کا تھا، اس کا تنہا اس کا ہاتھ نہیں تھا، گویا کہ اس کا گویا کہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ ہاتھ بچانے کے لیے سر دینے کی بات کر رہا تھا، یہ پرعزم تھا، یہ عزم کا مجسم تھا، یہ دودھ فاطمی اور خون علی کا مجسم تھا، یہ حسن سراپا تھا، یہ کردار تھا سراپا، یہ اخلاق تھا سراپا، یہ شجاعت تھی سراپا۔ اور پھر مسجد نبوی میں دبے پیر داخل ہو کر اپنے نانا کے مزار میں داخل ہوتے ہیں، اسی کو دنیا حسین کہتی ہے۔ حسین جب پہلی مرتبہ اپنے نانا کی مزار پر اپنی آنکھوں کو ڈال کر کے آخری سلام کی نظر پیش کرتے ہیں تو میں چونکہ وہاں موجود نہ تھا، لیکن خیالات کی دنیا کہہ رہی ہے، تصورات کے ہنگامے کہہ رہے ہیں، آج کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ جب آخری مرتبہ رسول اللہ کو سلام کرنے والا حسین اپنے نبی کو سلام کر رہا ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ میرے تخیلات اور تصورات مجھے اس طریقے سے مہمیز دیتے اور کہتے ہیں کہ حسین نے یوں کہا ہوگا، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنی گود میں کھلایا، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے بازوؤں کا بستر دیا، جس حسین کو آپ نے اپنی زبان چسائی، میرے نانا اب آپ اپنے حسین کا آخری سلام لے لیں۔ جب کبھی میں نبی کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کرنے جاتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب میرے جیسے گرے پڑے کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ الوداعی سلام زبان سے جملے نہیں نکلتے، تو امام علی مقام جب الوداعی سلام پیش کر رہے ہوں گے
تو کتنی مشکل سے انہوں نے اپنی زبان کے جملے ادا کیے ہوں گے. اور پھر ہر الوداعی سلام پیش کرنے والا اس امید پر سلام پیش کرتا ہے قسمت نے یاوری کی تو پھر لوٹ کر کے آؤں گا, نبی کے کرم نے یاوری کی تو پھر لوٹ کر آؤں گا. لیکن حسین کو یقین تھا کہ اب حسین جو سلام پیش کر رہا ہے اب حسین کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا اور پھر کبھی جسمانی طور پر اپنے نانا کی بارگاہ میں سلام پیش نہیں کر سکے گا. سید امین